السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام و معزز دوستو، حماد اشرفی چینل پر تہہ دل سے استقبال ہے۔ معزز دوستو، آج ایک نیا کلاس لے کر آیا ہوں جس میں مثنوی اور مثنوی نگار کے متعلق سوالات ہیں۔ دکنیات میں جتنے بھی مثنویاں لکھی گئی ہیں ان تمام مثنویات کو دکن والے کلاس میں ذکر کر دیا گیا اور سوال کے طور پہ اسے پیش کر دیا گیا۔ یہاں میں اس کلاس میں مغل دور کی مثنویوں کے متعلق گفتگو ہوگی اور اس کے بعد مغل دور کے بعد جو مثنویاں لکھی گئی اس کے متعلق بات ہوگی اور اس کے ہی متعلق سوالات بنائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اس میں دیا ہوا ہے کہ مثنوی کا فن یعنی مثنوی کے لغوی معنی دو کے ہیں۔ مثنوی کے لغوی معنی دو کے ہیں اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ مثنوی اس طویل نظم کو کہتے ہیں جس میں کوئی قصہ یا کوئی واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو۔ مثنوی کی اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ مثنوی اس طویل نظم کو کہتے ہیں جس میں کوئی قصہ یا کوئی واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو۔ اور مثنوی کون سی صنف ہے؟ تو مثنوی ایک بیانیہ صنف ہے۔ مثنوی ایک بیانیہ صنف ہے۔ مثنوی کو بیانیہ شاعری کی معراج بھی کہتے ہیں۔ مثنوی کو بیانیہ شاعری کی معراج کہتے ہیں۔ لفظ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے لیکن بحیثیت صنف سخن مثنوی کی ایجاد فارسی میں ہوئی۔ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے لیکن بحیثیت صنف سخن مثنوی کی ایجاد کہاں ہوتی ہے؟ فارسی میں ہوتی ہے اور اردو نے اسے فارسی سے ہی مستعار لیا ہے۔ اردو میں مثنوی کہاں سے آئی ہے؟ تو فارسی سے ہی مستعار یعنی ادھار آئی ہے، فارسی سے ہی اخذ کیا ہے مثنوی کو۔ اب مثنوی کے کتنے اوزان ہے؟ مثنوی کے 7 اوزان مقرر ہیں۔ مثلا بحر ہزج، رمل، سری، خفیف، متقارب اور متدارک، یہ 7 اوزان مثنوی کے ہیں۔ اب عام طور سے رزمیہ مثنوی کے لیے بحر متقارب اور بزمیہ مثنوی کے لیے بحر ہزج یا بحر سری کا استعمال ہوتا ہے۔ کیا یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ عام طور سے رزمیہ مثنوی اس مثنوی کو کہتے ہیں جس میں جنگ و جدال کے متعلق شعر و شاعری کی جائے۔ تو رزمیہ مثنوی کے لیے بحر متقارب اور بزمیہ مثنوی کے لیے بحر ہزج یا بحر سری مستعمل ہے، اور جس مثنوی میں جنگ کا بیان ہو اسے رزمیہ مثنوی کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ مثنوی علی نامہ ایک مثنوی ہے نصرتی کی، وہ مثنوی رزمیہ مثنوی ہے اس لیے کہ جنگ کے متعلق اس میں شعر و شاعری کی گئی ہے۔ اور جس مثنوی میں عشق و محبت کی داستان بیان ہو اسے بزمیہ مثنوی کہتے ہیں، جیسے قطب مشتری ملا وجہی کی مثنوی ہے۔ تو جس مثنوی میں عشق و محبت کی داستان ہو اسے کون مثنوی کہتے ہیں؟ بزمیہ مثنوی۔ اور اس مثنوی جس میں جنگ و جدل کا ذکر کیا جائے تو اسے رزمیہ مثنوی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہے عناصر مثنوی حسب ذیل ہے۔ عناصر مثنوی حسب ذیل ہے یعنی مناصر کے ارکان کیا کیا ہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یا مثنوی کے ارکان کیا کیا ہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ حمد و نعت، مدح فرما روا یعنی فرما روا کی تعریف، حمد و نعت یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور نعت سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، تعریف شعر و سخن، قصہ یا اصل موضوع، خاتمہ، یہ مثنوی کے ارکان ہیں۔ اب مثنوی کے متعلق ناقدین نے کیا کہیں؟ تو حالی نے مثنوی کو سب سے زیادہ کارآمد صنف قرار دیا ہے۔ حالی الطاف حسین حالی مثنوی کو سب سے زیادہ کارآمد صنف قرار دیا ہے۔ فنی اعتبار سے مثنوی کا امتیاز ہر شعر کے مصرعوں میں ہم قافیہ ہونا ہے۔ فنی اعتبار سے مثنوی کا امتیاز ہر شعر میں ہم قافیہ ہونا ہے۔ مثنوی میں ہر شعر کا قافیہ جدا جدا ہوتا ہے۔ مثنوی میں ہر شعر کا قافیہ الگ الگ ہوتا ہے۔ مثنوی میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہوتی ہے۔ مثنوی میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہوتی ہے۔
مثنوی میں غزل کی طرح ردیف و قوافی کی پابندی نہیں ہوتی، مثنوی میں غزل کی طرح ردیف و قوافی کی پابندی نہیں ہوتی۔ اور مثنوی کی خصوصیات میں سے ایک واقعہ نگاری بھی ہے، واقعہ نگاری بھی ہے، مثنوی کے خصوصیات میں سے ایک واقعہ نگاری بھی ہے۔ دیگر اصناف سخن کی طرح مثنوی کی ابتدا بھی دکن میں ہوئی، جس طرح غزل، قصیدہ اور سب دیگر اصناف کی شروعات دکن سے ہوتی ہے، اسی طرح مثنوی کی شروعات بھی دکن سے ہی ہوتی ہے۔ مغل دور کی محققین نے سب سے پہلا مثنوی نگار فخرالدین نظامی اور آپ کی پہلی تصنیف قدم راؤ پدم راؤ کو قرار دیا، یعنی پہلا مثنوی نگار فخرالدین نظامی اور پہلی مثنوی ہے قدم راؤ پدم راؤ۔ اور شمالی ہند کا پہلا مثنوی نگار محمد افضل، یعنی یہ دکن کے فخرالدین نظامی رہنے والے تھے، تو دکن کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے، پہلا مثنوی نگار فخرالدین نظامی ہے۔ اور شمالی ہند کا پہلا مثنوی نگار محمد افضل، اور پہلی شمالی ہند کی پہلی مثنوی کون ہے؟ بکٹ کہانی، بکٹ کہانی یہ محمد افضل کی تصنیف ہے۔ اور اردو میں سب سے پہلے دکن میں ہی مثنوی لکھی گئی۔ اب یہاں سے مغل دور کی مثنویوں کے متعلق سوالات ہیں۔ وصال العاشقین، نزہۃ العاشقین کس کی تخلیق ہے؟ یہ مغل دور کی مثنوی ہے۔ اس سے پہلے جو مثنوی دکن میں لکھی گئی ہیں اور دکنیات کے جتنے بھی شعراء حضرات لکھے ہیں، ان کے دکنیات میں جو سوال بنایا گیا تو اس میں ان تمام مثنوی اور مثنوی نگار کو اور ان کی تمام تصانیف کو جو ہے ذکر کر دیا گیا ہے سوال کے طور پہ دکن والے کلاس میں۔ اب یہاں سے مغل دور کی مثنویوں کے متعلق سوالات ہیں۔ مغل دور کے بعد جتنے بھی اب تک مثنویاں لکھی گئی ہیں تقریباً تمام مثنوی اور مثنوی نگار کے متعلق سوالات ہیں۔ اب یہاں پر ہے سب سے پہلا سوال نمبر 1 میں ہے کہ وصال العاشقین، نزہۃ العاشقین کس کی تخلیق ہے؟ اس کا صحیح جواب یہی ہوگا کہ یہ تخلیق ہے، الف میں ہے عشرتی، با شاہ حسن ذوقی، جیم ولی دکنی، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا شاہ حسن ذوقی، یعنی با اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 2 میں ہے کہ من لگن کس کی تخلیق ہے؟ من لگن یہ کس کی تخلیق ہے؟ الف میں ہے قاضی محمود بحری، با فراقی، جیم شاہ عشق اللہ عاشق، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہے الف، یعنی کہ قاضی محمود بحری کی تصنیف من لگن ہے۔ سوال نمبر 3 میں ہے کہ روضۃ الشہداء کس کی تخلیق ہے؟ سوال نمبر 3 میں کیا ہے؟ روضۃ الشہداء کس کی تخلیق ہے؟ الف میں ولی ویلوری اور با سید حامد، جیم سید اشرف، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی کہ ولی ویلوری کی تصنیف روضۃ الشہداء ہے، الف صحیح آپشن ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 میں ہے کہ دیپک پتنگ چت لگن کس کی تخلیق ہے؟ دیپک پتنگ اور چت لگن کس کی تخلیق ہے؟ الف میں ہے سید محمد خان عشرتی، با عباس، جی موسوی، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کہ دیپک پتنگ چت لگن جو ہے سید محمد خان عشرتی کی تصنیف ہے، الف صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر جیم میں ہے، سوال نمبر 5 میں ہے کہ طالب و موہنی کس کی تخلیق ہے؟ یعنی کس کی مثنوی ہے؟ الف میں ہے سید محمد والا موسوی، سید اشرف، جیم عاشق، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کی طالب و موہنی کس کی تخلیق ہے؟ اس کا صحیح آپشن ہے الف، یعنی کہ سید محمد والا موسوی۔ سوال نمبر 6 میں ہے کہ میرات المحشر کس کی مثنوی ہے؟ میرات المحشر یہ کس کی تخلیق ہے، کس کی مثنوی ہے، یہ بتانا ہے۔ الف میں ہے سراج، با سید محمد فراقی، جیم ولی دکنی، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا با، یعنی سید محمد فراقی کی تصنیف سید محمد فراقی کی تصنیف میرات المحشر ہے، یعنی مثنوی میرات المحشر سید محمد فراقی کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 7 میں ہے کہ اشارۃ الغافلین کس کی تخلیق ہے؟ الف میں ہے عشرتی، با میں ہے شاہ عشق اللہ عاشق، جیم عبداللہ، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا با، یعنی کہ شاہ عشق اللہ عاشق کی تصنیف اشارۃ الغافلین ہے، اشارۃ الغافلین شاہ عشق اللہ عاشق کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 8 میں ہے کہ جنگ نامہ اے حیدر کس کی تخلیق ہے، کس کی مثنوی ہے؟ جنگ نامہ اے حیدر الف میں ہے سید محمد اشرف، با اسماعیل، جیم عبدالصمد، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔
اس کا صحیح جواب ہے الف، یعنی کہ سید محمد اشرف کی تصنیف جنگ نامہ حیدر ہے۔ جنگ نامہ حیدر کس کی تصنیف ہے؟ سید محمد اشرف کی۔ اب یہاں پہ ہے سوال نمبر 9 میں کہ در تعریف شہر صورت، در تعریف شہر صورت یہ کس کی تخلیق ہے، کس کی مثنوی ہے؟ الف میں عصمت چغتائی، با ولی دکنی، جیم عبدالصمد، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ یہ جواب ہو جائے گا با، یعنی کہ ولی دکنی کی تخلیق ہے۔ در تعریف شہر صورت کس کی تخلیق ہے؟ ولی دکنی کی تخلیق ہے۔ سوال نمبر 10 میں ہے کہ بوستان خیال، سوز و گداز، مناجات، نالہ ہجر، نامہ شوق، احوال فراق، خط بندی، مطلب دل، حمد باری تعالیٰ، در نعت حضرت رسالت کس کی تخلیقات ہیں؟ یہ تمام کس کی مثنوی یہ بتانا ہے۔ بوستان خیال، سوز و گداز، مناجات، نالہ ہجر، نامہ شوق، احوال فراق، خط بندی، مطلب دل، خط بندی کے بعد مطلب دل، حمد باری تعالیٰ، در نعت حضرت رسالت یہ کس کی تخلیقات ہیں یہ بتانا ہے۔ الف میں سید اشرف، با سراج اورنگ آبادی، جیم فراقی، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا کہ بوستان خیال، سوز و گداز، مناجات، نالہ ہجر، نامہ شوق، احوال فراق، خط بندگی، مطلب دل، حمد باری تعالیٰ، در نعت حضرت رسالت یہ تمام تخلیقات سراج اورنگ آبادی کی ہے، جس میں بوستان خیال بہت ہی مشہور ہے مثنوی۔ اب سوال نمبر 11 میں شمالی ہند کی مثنویوں کے متعلق ہے، یعنی شمالی ہند میں مغل دور میں جتنی بھی مثنویاں لکھی گئی ہے اب اس کے متعلق جو ہے سوال کرے جائیں گے۔ اب مغل دور سے پہلے سے بھی شمالی ہند میں جو مثنوی لکھی گئی ان کے متعلق یہاں پر سوالات آئیں گے۔ مغل دور کی یہ مغل ہی دور کی مثنوی ہے۔ اس میں ہے کہ بکٹ کہانی کس کی مثنوی ہے؟ سوال نمبر 11 میں بکٹ کہانی کس کی مثنوی ہے یہ بتانا ہے۔ الف میں محمد افضل، با عبداللہ امین، جیم اسماعیل امروہی، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ محمد افضل کی مثنوی بکٹ کہانی ہے، اور دکنیات میں سب سے پہلی مثنوی یہ شمالی ہند کی سب سے پہلی مثنوی ہے۔ شمالی ہند کی سب سے پہلی مثنوی ہے، اور شمالی ہند کی کے سب سے پہلی مثنوی نگار بھی ہے کون؟ محمد افضل۔ اب سوال نمبر 12 میں ہے کہ محشر نامہ اور درد نامہ کس کی تخلیق ہے؟ محشر نامہ اور درد نامہ کس کی تخلیق ہے یہ بتانا ہے۔ الف میں فائز دہلوی، با امین، جیم محبوب عالم عرف شیخ جیون، دال حسب والا میں زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کہ محشر نامہ درد نامہ محبوب عالم عرف شیخ جیون کی مثنوی ہے۔ محبوب عالم عرف شیخ جیون کی، یعنی جیم صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 13 میں ہے کہ فقہ ہندی کس کی تخلیق ہے؟ فقہ ہندی کس کی تخلیق ہے، کس کی مثنوی ہے؟ الف میں امروہی، با عبداللہ امین، جیم جیون، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہے با، یعنی کہ عبداللہ امین کی تصنیف ہے فقہ ہندی۔ سوال نمبر 14 میں ہے کہ تولد نامہ بی بی فاطمہ قصہ معجزہ انار یہ کس کی تخلیقات میں سے ہے؟ تولد نامہ بی بی فاطمہ قصہ معجزہ انار یہ کس کی تخلیق ہے؟ الف میں اسماعیل امروہی، با جعفر، جیم میر، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ اسماعیل امروہی کی تصنیف ہے۔ اسماعیل امروہی کی تصنیف ہے کیا؟ تولد نامہ بی فاطمہ قصہ معجزہ انار یہ اسماعیل امروہی کی ہے۔ 15 نمبر سوال میں ہے کہ مناجات در مدح شاہ ولایت، تعریف پنکھٹ، تعریف ہولی، در وصف بھینگیڑن، درگاہ قطب، رقہ، در وصف حسن محبوب، تعریف جوگن، بیان میلہ مہتا، در وصف کاچھن، تعریف بطولن، تعریف نہان، نکبود، ماکن، گوجری کس کی تخلیق ہے؟ یہ تمام تصنیفات جو ہے کن کی یہ بتانا ہے۔ مناجات در مدح شاہ ولایت، تعریف پنکھٹ، تعریف ہولی، در وصف بھینگیڑن، درگاہ قطب، رقہ، در وصف حسن محبوب، تعریف جوگن، بیان میلہ مہتا، در وصف کاچھن، تعریف بطولن، تعریف نہان، نکبود، ماکن، گوجری یہ تمام تصانیف کس کی ہے؟ الف میں ہے فائز دہلوی، اقبال مجید، با جیم عبدالعزیز، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔
اس کا صحیح جواب ہو جائے گا فائز دہلوی، یعنی صحیح آپشن ہے الف، الف صحیح آپشن ہو جائے گا، فائز دہلوی کی تمام تصانیف ہیں۔ چلیے سوال نمبر 16 میں ہے کہ مثنوی سراپا، ساقی نامہ، در وصف قہوہ، وصف تمباکو و حقہ، مثنوی بہاریہ، مسمہ بھی بزم عشرت کس کی تخلیق ہے؟ مثنوی سراپا، ساقی نامہ، وصف قہوہ، وصف تمباکو و حقہ، مثنوی بہاریہ، مسمہ بھی بزم عشرت، یہ کس کی تخلیق ہے؟ الف میں ہے اسمت چغتائی، با جیلانی بانو، جیم ظہور الدین حاتم، دال حسب علامہ زاد، را حسب علامہ سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی کہ ظہور الدین حاتم کی تصنیف ہے، یہ تمام تصانیف ان کی ہے، ظہور الدین حاتم کی تصانیف ہے۔ چلیے سوال نمبر 17 میں ہے کہ گوہر جوہری، گوہر جوہری کس کی تخلیق ہے؟ الف میں ہے شاہ آیت اللہ جوہری، با زٹلی، جیم راسخ، دال حسب علامہ زاد، را حسب علامہ سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہے الف، یعنی کہ شاہ آیت اللہ جوہری کی تصنیف گوہر جوہری ہے، شاہ آیت اللہ جوہری کی تصنیف گوہر جوہری ہے، الف صحیح آپشن ہے۔ سوال نمبر 18 میں ہے کہ ساقی نامہ کس کی تصنیف ہے، کس کی مثنوی ہے؟ الف میں ہے محمد فقی درمند، با اقبال مجید، جیم مومن، دال حسب علامہ زاد، را حسب علامہ سے کوئی نہیں۔ تو ساقی نامہ ایک الف صحیح آپشن ہو جائے گا، یعنی محمد فقی درمند کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 19 میں ہے کہ ظفر نامہ اورنگزیب شاہ عالمگیر بادشاہ غازی، ظفر نامہ اورنگزیب شاہ عالمگیر بادشاہ غازی در وصف پیری، صفت جلوس اعظم شاہ بعد عالمگیر، مرثیہ اورنگزیب، سپاس نامہ، طوطی نامہ کس کی تخلیق ہے؟ کیا ہے؟ ظفر نامہ اورنگزیب شاہ عالمگیر بادشاہ غازی در وصف پیری، صفت جلوس اعظم شاہ بعد عالمگیر، مرثیہ اورنگزیب، سپاس نامہ، طوطی نامہ، یہ تمام تخلیقات کن کے ہیں؟ الف سودا، با غالب، جیم ظافر جٹلی، دال حسب علامہ زاد، را حسب علامہ سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کیا؟ جیم، یعنی ظافر جٹلی کی یہ تمام تصانیف ہیں۔ سوال نمبر 19 کا جیم ہو جائے گا۔ سوال نمبر 20 میں ہے کہ قصہ پیسر شیشہ گر و در گر پیسر، یہ کس کی تخلیق ہے؟ یہاں پر ہے وزر، زا ہے، وزر دال نہیں ہے۔ قصہ پیسر شیشہ گر و زر گر پیسر، یہ کس کی تخلیق ہے؟ الف میں ہے سودا، با میر، جیم عبدالصمد، دال حسب علامہ زاد، را حسب علامہ سے کوئی نہیں۔ تو قصہ پیسر شیشہ گر و زر گر پیسر، یہ سودا کی تصنیف، الف صحیح آپشن ہو جائے گا۔ قصہ پیسر شیشہ گر و زر گر پیسر، یہ مثنوی سودا کی ہے۔ چلیے سوال نمبر 21 میں ہے کہ خواب و خیال، معاملات عشق، دریائے عشق، شعلہ عشق، جوش عشق، اعجاز عشق، حکایت عشاق، جوان و عروس، مور نامہ کس کی تخلیق ہے؟ یہ بتانا ہے۔ سوال نمبر 21 میں ہے خواب و خیال، معاملات عشق، دریائے عشق، شعلہ عشق، جوش و عشق، اعجاز عشق، حکایت عشق، اور اس کے بعد ہے جوان و عروس، مور نامہ، یہ تمام تصانیف کس کی ہے؟ الف میں ہے امیر منائی، با میر تقی، دال عبدالصمد، دال حسب علامہ زاد، را حسب علامہ سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کیا؟ با، یعنی کہ میر تقی میر کی تمام مثنوی ہے، خواب و خیال، معاملات عشق، دریائے عشق، شعلہ عشق، جوش و عشق، اعجاز عشق، حکایت عشق، جوان و عروس، مور نامہ۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مثنوی ہے میر تقی میر کی۔ سوال نمبر 22 میں ہے کہ کشش عشق، نئے رنگ محبت، جذب عشق، حسن و عشق، ناز و نیاز، اعجاز عشق، گنجینہ عشق، مرات الجمال، مکتوب الشوق، مثنوی در بیان انقلاب زمانہ، سبیل نجات، نور الانظار، شرح حال، مثنوی در مدح راشد صاحب، مثنوی مدحیہ، مثنوی عابد کے دو زوجہ داشت، حکایت در بیان احوال تاجر، حکایت در بیان تاجر، اس شہر میں اچکا ہے، یہ کس کی تخلیقات ہے؟ یہ تمام۔ سوال نمبر 22 میں کیا ہے؟ کشش عشق، نئے رنگ محبت، جذب عشق، حسن و عشق، ناز و نیاز، اعجاز عشق، گنجینہ حسن، میرات الجمال، مکتوب الشوق، مثنوی در بیان انقلاب زمانہ، سبیل نجات، نور الانظار، شرح حال، مثنوی در مدح راشد صاحب، مثنوی مدحیہ، مثنوی عابد کے دو زوجہ داشت، حکایت در بیان احوال تاجر، حکایت در بیان تاجر، اس شہر میں اچکا ہے، یہ تمام تصانیف کن کی ہے؟ الف میں ہے حالی، با میں ہے غلام علی راسخ عظیم آبادی، جیم تسلیم، دال حسب علامہ زاد، را حسب علامہ سے کوئی نہیں۔
تو یہ تمام تصانیف یعنی غلام علی راسخ عظیم آبادی کی تصانیف ہے، با صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 23 میں ہے کہ خواب و خیال کس کی تصنیف ہے؟ الف میں ہے یا جیم ہو گیا ہے؟ الف میں ہے میر اصل، با درد، جیم عبداللہ، دال حسب المزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو یہ میر اثر کی مثنوی ہے، اور خواب و خیال کے نام سے میر تقی میر کی بھی ایک مثنوی ہے۔ سوال نمبر 24 میں ہے کہ نام عشق بجانب عشق، مثنوی کارستان الفت، مثنوی شعلہ شوق، مثنوی حسن و عشق، مکتوب چل قلم لکھ شکایت جانا، مثنوی سراپا عشق، مثنوی ہج و نزلہ و زکام، مثنوی در ہج و خارش، مثنوی در ہج و کریلا بھانڈو، یہ تمام کن کی تخلیقات ہے یہ بتانا ہے۔ مثنوی نامہ عشق بجانب معشوق، مثنوی کارستان الفت، مثنوی شعلہ شوق، مثنوی حسن و عشق، مکتوب چل قلم لکھ شکایت جانا، مثنوی سراپائے عشق، مثنوی ہج و نزلہ و زکام، مثنوی در ہج و خارش، مثنوی در ہج و کریلا بھانڈو، یہ تمام تصانیف کن کی؟ الف میں جرت، با شوق لکھنوی، جیم واجد علی شاہ، دال حسب المزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ جرأت کی یہ تمام تصانیف ہے، الف صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 25 میں ہے کہ طفل حجام، ہج و چار پائی، در ہج و افرات کھٹمل، وصف اجوائن خراسانی، جذبہ عشق، در افرات سمرہ، در افرات گرما، در افرات آتش، شعلہ شوق، در ہج و مکانے، گلزار شہادت، مرغ نامہ، قوم شیخ، بحر المحبت، یہ تمام کن کی تصانیف ہے؟ الف میں ہے مصحفی، با جرت، جیم مومن، دال حسب الامزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ مصحفی کی تصانیف ہے، تمام تصانیف کن کی ہے؟ غلام حمدانی مصحفی کی تصانیف ہے۔ چلیے سوال نمبر 26 میں ہے مرغ نامہ، مثنوی زنبور، مثنوی کھٹمل، ہج و پشا، مثنوی مگس، شکایت نامہ، مثنوی فیل، مثنوی گیان چند جین ساہوکار، یہ تمام کن کی تخلیقات ہے یہ بتانا ہے۔ مرغ نامہ، مثنوی زنبور، مثنوی کھٹمل، ہج و پشا، مثنوی مگس، شکایت نامہ، مثنوی فیل، مثنوی گیان چند جین ساہوکار، یہ تمام تخلیقات کس کی؟ الف میں انشاء اللہ خان، با جیلانی بانو، جیم دال حسب الامزاد، داغ دلوی، دال حسب الامزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کیا؟ انشاء اللہ خان، یعنی کہ الف صحیح آپشن ہو جائے گا۔ مرغ نامہ، مثنوی زنبور، مثنوی کھٹمل، ہج و پشا، مثنوی مگس، اس کے بعد شکایت نامہ، مثنوی فیل، مثنوی گیان چند جین ساہوکار، یہ تمام تصانیف کس کی ہے؟ انشاء اللہ خان انشاء کی۔ مثنوی سوال نمبر 27 میں ہے کہ مثنوی گلزار نسیم کس کی تخلیق ہے؟ بی میں الف میں ہے پنڈت دیا شنکر نسیم، با عباس ابراہیم، دال حسب جیم منشی سجاد حسین، دال حسب الامزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دیا شنکر نسیم، تو یہاں جیم ہو گیا الف، یعنی اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا الف، یعنی کہ پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی ہے گلزار نسیم۔ سوال نمبر 28 میں ہے کہ نظم سراج کس کی تخلیق ہے؟ نظم سراج کس کی مثنوی ہے؟ الف میں یہاں بھی جیم ہو گیا ناسخ، با انشاء، جیم شوق قدوائی، دال حسب الامزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ یہ الف ہے، تو الف یعنی ناسخ، نظم سراج ناسخ کی مثنوی۔ سوال نمبر 29 میں ہے کہ مثنوی در صفت انبا، یہ کس کی مثنوی ہے؟ مثنوی در صفت انبا، الف کرشن چندر، با سودا، جیم غالب، دال حسب الامزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی کہ غالب کی تصنیف ہے مثنوی در صفت انبا۔ سوال نمبر 30 میں ہے کہ شکایت ستم، قصہ غم، قول غمی، کف آتشی اور حسنین مغموم، آہ زاری مظلوم، آہ زاری مظلوم، مثنوی جہاد، اسرار عشق کس کی تخلیقات ہیں؟ شکایت ستم، قصہ غم، قول غمی، کف آتشی، حسنین مغموم، اس کے بعد آہ زاری مظلوم، مثنوی جہاد، اسرار عشق، یہ تمام کن کی مثنویات ہے یہ بتانا ہے۔ الف میں ہے حفیظ جالندری، با مومن، جیم نظم طبع طبائی، دال حسب الامزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا با، یعنی کہ مومن خان مومن کی تصنیف ہے شکایت ستم، قصہ غم، قول غمی، کف آتشی، حسنین مغموم اور آہ زاری مظلوم، مثنوی جہاد، اسرار عشق، یہ تمام تصانیف کن کی ہے؟ مومن خان مومن کی۔ چلیے سوال نمبر 31 میں ہے کہ دریائے تعشق، افسانہ عشق، بحر الفت، یہ تین کتاب کس کی ہے؟ دریائے تعشق، افسانہ عشق، بحر الفت۔ الف میں ہے واجد علی شاہ،
با عباس جیم امیر الدین، دال حسب والا میں زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کیا؟ الف، یعنی کہ واجد علی شاہ کی تصنیف دریائے تعشق، افسانہ عشق، بحر الفت، یہ تینوں تصنیف اس کی ہے واجد علی شاہ کی۔ الف صحیح آپشن ہو جائے گا سوال نمبر 31 کا۔ سوال نمبر 32 میں ہے کہ ابر کرم، نور تجلی، کارنامہ عشرت کس کی تخلیقات ہے؟ یہ تینوں تصانیف کن کی ہے یہ بتانا۔ الف میں ہے محسن کاروی، کاکوروی ہونا چاہیے، محسن کاکوروی، با امیر مینائی، جیم حالی، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ ابر کرم، نور تجلی، کارنامہ عشرت یہ امیر مینائی کی تصنیف ہے، با صحیح آپشن ہو جائے گا۔ ابر کرم، نور تجلی، کارنامہ عشرت کس کی ہے؟ امیر مینائی کی، با صحیح آپشن ہو جائے گا سوال نمبر 32 کا۔ اس کے بعد سوال نمبر 33 میں ہے کہ شام غریبہ، صبح خندہ یہ کس کی تخلیق ہے؟ شام غریبہ، صبح خندہ، الف میں ہے تسلیم، با آزاد، جیم منشی سجاد حسین، دال حسب والا میں زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو شام غریبہ اور صبح خندہ جو ہے یہ ہے تسلیم کی، یعنی کہ الف صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 34 میں ہے کہ شاہ نامہ اسلام، شاہ نامہ اسلام یہ کن کی تصنیف ہے؟ شاہ نامہ اسلام یہ کن کی تصنیف ہے؟ اسلام کے تاریخ کے متعلق ہے یہ مثنوی، یہ کن کی تصنیف ہے یہ بتانا۔ الف میں ہے شاد عظیم آبادی، با حالی، جیم حفیظ جالندھری، دال حسب والا مزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ شاہ نامہ اسلام ہے حفیظ جالندھری کی، یعنی جیم صحیح آپشن ہو جائے گا۔ شاہ نامہ اسلام حفیظ جالندھری کی ہے۔ سوال نمبر 35 میں ہے کہ شب قدر ابر کرم کس کی تخلیق ہے؟ الف محسن کاکوروی، با آزاد، جیم شاد، دال حسب والا مزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا با، یعنی کہ محمد حسین آزاد کی تصنیف شب قدر اور ابر کرم یہ دونوں مثنوی محمد حسین آزاد کی ہے۔ سوال نمبر 36 میں ہے کہ ساقی نامہ یہ کس کی تخلیق ہے؟ الف میں کرشن چندر، با عباس، جیم نظم طباطبائی، دال حسب والا مزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو ساقی نامہ مثنوی جو ہے نظم طباطبائی کی ہے، جیم صحیح آپشن ہو جائے گا۔ ساقی نامہ مثنوی کس کی ہے؟ تو نظم طباطبائی کی۔ سوال نمبر 37 میں ہے کہ صبح تجلی، چراغ کعبہ، شفاعت و نجات، فغان محسن، نگارستان الفت یہ تمام کن کی تخلیقات ہے؟ صبح تجلی، چراغ کعبہ، شفاعت و نجات، فغان محسن، نگارستان الفت یہ تمام تخلیقات کس کی ہے؟ الف میں محسن کاکوروی، باشاد، جیم شاہ، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ محسن کاکوروی کی تمام تصانیف ہے صبح تجلی، چراغ کعبہ، شفاعت و نجات، فغان محسن، نگارستان الفت یہ تمام تصانیف محسن کاکوروی کی ہے۔ سوال نمبر 38 میں کہ شکوہ ہند برکھاروت یہ کس کی تخلیق ہے؟ الف میں شاد عظیم آبادی، با حالی، جیم جالندھری، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو شکوہ ہند اور برکھاروت کس کی تصنیف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا الطاف حسین حالی، یعنی کہ با صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 39 میں ہے کہ نالہ شاد، نغمہ جافزہ، یاد حبیب، چشمہ کوثر، ثمرہ زندگی، فغان دلکش، نوید ہند، مادر ہند، نوید ہند یعنی اس کا دوسرا نام مادر ہند ہے، نالہ دلکش یہ تمام مثنویہ کن کی ہیں یہ بتانا ہے۔ الف میں راسخ عظیم آبادی، با شاد عظیم آبادی، جیم بسمل عظیم آبادی، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ کہ نالہ شاد، نغمہ جافزہ، یاد حبیب، چشمہ کوثر، ثمرہ زندگی، فغان دلکش، نوید ہند، مادر ہند، نالہ دلکش یہ تمام تصانیف جو ہے با یعنی کہ شاد عظیم آبادی کی ہے، با صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 40 میں ہے کہ مثنوی کا فنی امتیاز کیا ہے؟ الف خیالی مضامین کی پیشکش، با ہر شعر کے مصروں کا ہم قافیہ ہونا، جیم فوق الفطری عناصر کا استعمال، دال حسب والا مزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کہ فنی امتیاز جو اس کا ہے ہر شعر کے مصروں کا ہم قافیہ ہونا، فنی امتیاز پوچھی جا رہی ہے۔ کون سی بات پوچھی جا رہی ہے؟ مثنوی کا فنی امتیاز کیا ہے، فن کے اعتبار سے اس میں کیا خصوصیت یہ بتانا ہے۔ تو اس میں مثنوی میں فن کے اعتبار سے خصوصیت ہے کہ ہر شعر کے مصروں کا ہم قافیہ ہونا، تو با صحیح آپشن ہو جائے گا 40 نمبر سوال کا۔ چلیے سوال نمبر 31 میں ہے کہ رستم کس مثنوی کا کردار ہے؟ رستم کس مثنوی کا کردار ہے؟ الف شاہ نامہ، با ہشت بہشت، جیم بوستان، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو شاہ نامہ کس مثنوی کا، رستم کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا الف، یعنی کہ شاہ نامہ مثنوی ہے۔ یہ کس کی مثنوی ہے؟ فارسی کے ایک شاعر ہے فردوسی کی مثنوی ہے شاہ نامہ، فردوسی کی مثنوی شاہ نامہ ہے،
اسی میں رستم نام کا ایک کردار ہے، اور یہ مثنوی جو ہے ایران کے تواریخ کے متعلق ہے۔ سوال نمبر 42 میں ہے کہ حالی کے نزدیک کون سی صنف سخن سب سے زیادہ کارآمد ہے؟ حالی کے نزدیک کون سی صنف سخن سب سے زیادہ کارآمد ہے، یہ بتانا ہے۔ الف میں ہے مثنوی، با مرثیہ، جیم داستان، دال حسب والا مزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ مثنوی حالی کے نزدیک سب سے زیادہ کارآمد صنف ہے۔ تو سوال نمبر 42 کا الف صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 43 میں ہے کہ کون سی صنف سخن داستان کے قریب ہے؟ الف غزل، با مرثیہ، جیم مثنوی، دال حسب والا مزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو کون سی صنف سخن داستان سے قریب ہے؟ تو یہ صنف ہے مثنوی، یعنی جیم صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 43 میں ہے کہ شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ کا ضروری ہے، قافیہ کا ہونا ضروری ہے، شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ کا ہونا ضروری ہے، وہ کون سی صنف ہے؟ یہ بتانا۔ الف میں ہے غزل، با واسخ، جیم مثنوی، دال حسب والا مزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا جیم، یعنی کہ مثنوی۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مثنوی، یعنی کہ جیم صحیح آپشن ہو جائے گا سوال نمبر 43 کا۔ سوال نمبر 44 میں ہے کہ بیانیہ شاعری کی معراج کسے کہا جاتا ہے؟ الف میں مثنوی ہے، با افسانہ ہے، جیم ناول ہے، دال حسب والا مزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ بیانیہ شاعری کا معراج مثنوی کو کہا جاتا ہے، یعنی الف صحیح آپشن ہو جائے گا۔ ذیل میں سے کس کتاب کا تعلق مثنوی سے نہیں ہے؟ ذیل میں چند کتابیں ہیں، اس میں سے یہ بتانا ہے کہ کس کتاب کا تعلق جو ہے مثنوی سے نہیں۔ دریائے عشق یہ مثنوی ہے، میر تقی میر۔ شعلہ عشق بھی مثنوی ہے، میر تقی میر۔ جیم میں ہے آتش پیرہن، دال میں مرثیہ مرغ، دال حسب والا مزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا جیم، یعنی کہ آتش پیرہن یہ مثنوی نہیں ہے۔ سوال نمبر 45 کا جیم ہو گیا۔ چلیے سوال نمبر 46 میں ہے کہ خالص اصطلاحی مفہوم میں مثنوی کا ایک شعر کیا کہلاتا ہے؟ خالص اصطلاحی مفہوم میں مثنوی کا صرف ایک شعر یہ کیا کہلاتا ہے، یہ بتانا۔ الف میں ہے فرد، با مطلع، جیم شعر، دال حسب والا مزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو خالص اصطلاحی مفہوم میں مثنوی کا ایک شعر جو ہے مطلع کہلاتا ہے۔ خالص اصطلاحی مفہوم میں مثنوی کا ایک شعر مطلع کہلاتا ہے، اس کا صحیح جواب ہو جائے گا با۔ سوال نمبر 47 میں ہے کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ، کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ، کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ۔ یہ شعر کس کا، قصیدہ کا ہے، مثنوی کا ہے، رباعی کا، یہ بتانا۔ الف میں قصیدہ ہے، با ہے مثنوی کا، جیم رباعی، دال حسب والا مزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ، کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ۔ تو یہ شعر مثنوی کا ہے، یعنی با صحیح آپشن ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ہے سوال نمبر 48 میں کہ زمانہ کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ زمانہ کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو زمانہ کے اعتبار سے کیا کیا ہے؟ نظامی بیدری، ملا وجہی، میر حسن۔ نظامی بیدری، ملا وجہی اور میر حسن، اور نسیم، دیا شنکر نسیم۔ اور با میں ہے ملا وجہی، نظامی بیدری، نسیم، میر حسن۔ جیم میں ہے نسیم، ملا وجہی، نظامی بیدری، ملا وجہی، یہاں دو بار ملا وجہی ہو گیا۔ دال میں ہے میر حسن، نسیم، نظامی، ملا وجہی۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ نظامی بیدری، یعنی الف صحیح آپشن ہو جائے گا۔ نظامی بیدری، ملا وجہی، میر حسن۔ نظامی بیدری کی تاریخ ولادت کے متعلق تو نہیں ہے، لیکن ان کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی یہ تصنیف 1421 سے 1435 کے درمیان ہے، گویا کہ ان سے پہلے ان کی پیدائش ہوگی، 1421 سے پہلے ہی ان کی پیدائش ہوئی ہوگی، تبھی تو وہ 1421 میں اور 1435 کے درمیان یہ تصنیف فرماتے ہیں۔ ان کی جو ہے مثنوی ہے قدم راؤ پدم راؤ، اس کی سن تصنیف کیا ہے؟ 1421 سے 1435 کے درمیان، گویا کہ ان کی پیدائش جو ہے 1421 عیسوی سے پہلے ہوئی ہوگی۔ تو اس اعتبار سے نظامی بیدری ایک نمبر پہ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ملا وجہی کی پیدائش ہے 1566۔ ملا وجہی کی پیدائش کب ہے؟ 1566 ملا وجہی کی پیدائش، اور وفات ہے 1659۔ اب ملا وجہی کے بعد کون ہے؟ ملا وجہی کے بعد ہے میر حسن۔ تو میر حسن کی پیدائش کب ہے؟ تو میر حسن کی پیدائش جو ہے 1737 ہے۔ میر حسن کی پیدائش کب ہے؟ 1737 دہلی میں پیدا ہوتے ہیں، محلہ سید واڑہ میں پیدا ہوئے، اور انتقال انہوں نے کب کیا تھا؟
تو انتقال کیا تھا 1786 عیسوی لکھنؤ میں. 1737 میں پیدا ہوتے ہیں اور 1786 میں انتقال کرتے ہیں لکھنؤ میں. آج پیدائش دہلی میں. اس کے بعد کون ہے؟ نسیم. اس کے بعد ہے پنڈت دیا شنکر نسیم. ان کی پیدائش ہے 1845 اور انتقال ہے 1811 پیدائش ہے اور 1845 انتقال ہے. 1845 میں انتقال کرتے ہیں اور 1811 میں پیدائش ہوتی ہے. تو گویا کہ نظامی بیداری 1421 سے پہلے، ملا وجھی 1566 اور اس کے بعد میر حسن 1737 اور دیا شنکر نسیم 1845. تو اس اعتبار سے کیا ہو گیا؟ ایک نمبر الف جو ہے صحیح آپشن ہو جائے گا. پہلے نظامی بیداری، پھر ملا وجھی، میر حسن، اس کے بعد نسیم. اس لیے کہ نظامی بیداری 14، یہ 1566، میر حسن 1737، نسیم 1811. تو الف صحیح آپشن ہو جائے گا. زمانے اعتبار سے نظامی بیداری، ملا وجھی، میر حسن، نسیم. چلیے سوال نمبر 49 میں ہے کہ مثنوی کے اعتبار سے مصنفین کے نام شامل کیجیے. یعنی مثنوی دیے ہیں، کچھ مثنویات ہے اور کن کی مثنوی کون ہے یہ بتانا ہے. الف میں پھول بن. پھول بن کن کی مثنوی ہے؟ تو یہ ہو جائے گی ابن نشاطی کی. سحر البیان، با میں ہے سحر البیان. سحر البیان کن کی مثنوی ہے؟ یہ ہے میر حسن کی، یعنی 3 نمبر صحیح ہو جائے گا. گلزار نسیم کن کی مثنوی ہے؟ تو دیا شنکر نسیم، 4 نمبر صحیح ہو جائے گا. کتب مشتری کس کی مثنوی ہے؟ دال میں. تو دال کا ہو جائے گا 1 نمبر، یعنی کہ ملا وجھی. یہ تو اب یہاں پر ملاتے ہیں. یہ الف میں 3، الف میں 3 نہیں، غلط. یہاں 2 نمبر میں الف میں 2، الف میں 2. اس کے بعد با میں 1، با میں 1، با میں 1، یہ کٹ ہو گیا، یہ بھی کٹ ہو گیا. اب یہاں پر دیکھتے ہیں 3 نمبر میں الف میں 2، الف میں 2 صحیح. اس کے بعد دیکھتے ہیں با کا 3، با کا 3 صحیح، الف کا 2 صحیح. اس کے بعد جیم کا 4 ہونا چاہیے، جیم کا 4 صحیح. اس کے بعد دال کا 1 ہونا چاہیے، دال کا بھی 1 صحیح. تو صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ 3، یعنی کہ 49 نمبر سوال کا ہو جائے گا 3 نمبر صحیح آپشن. یعنی پھول بن کس کی ہے؟ ابن نشاطی کی. سحر البیان میر حسن کی. کتب مشتری ملا وجھی کی. گلزار نسیم دیا شنکر نسیم کی. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تمام مثنویوں کے متعلق بتائی جائے گی، سوال بنایا جائے گا، اور تاریخ تصنیف، تاریخ اشاعت اور مثنوی نگار کی حیات کے متعلق بھی تمام تر سوالات بنائے جائیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ.